کتنے شوہر اس بات پہ اپنی عورت کو طلاق دے لیں کہ کھانے میں کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی مرچیں زیادہ ہو جاتی ہیں، روٹی کبھی جل جاتی ہے، کبھی کھانے میں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے گھروں میں کہ شوہر اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے تو پتہ نہیں کیسا کھانا بنایا، تمہارے ہاتھ میں مزہ ہی نہیں ہے۔ جب اس کو بازار کا مزہ لگ گیا ہے تو گھر کا مزہ کیسے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ میں اپنے گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھریلو کام بھی رسول اللہ حضرت عائشہ کے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ تو اپنی بیوی کا کچن میں ساتھ دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب مصیبت ہمارے یہاں یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکا رسول اللہ کی اس سنت پہ عمل کر لے تو ماں باپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بتائیے کبھی ہمارے ساتھ تو یہ کھڑا نہیں ہوا، جیسے ہی خاتون آئی ہے، جیسے اس کی بیوی آ گئی ہے تو اب اس کے ساتھ میں کھڑے ہو کے ہمیشہ اس کے پلو سے بندھا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ والدین اتنے بے شعور ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم جس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا اعتراض ہے۔ اگر کوئی شوہر رسول اللہ کے اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنا لے گا اس کا رشتہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اور اگر والدین اس عمل کو اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بچے سے ناراض نہ ہوں، وہ اس بچی کو تانے نہ دیں کہ جب سے تو آئی ہے ہمارے لڑکے کو تو نے اپنے قبضے میں کر لیا، یہ تانے نہ دیں، خوش ہوں اس بات پر کہ ہمارا بیٹا رسول اللہ کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو دعا دیں۔ اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے بے توجہ ہی نہ کرے کہ بھئی بیوی آ گئی ہے تو ماں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، والد صاحب سے پوچھنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری کائنات کے انسانوں کی ذمہ داری، دنیا کی سب سے مصروف شخصیت اپنے گھر کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں رسول اللہ۔ حضرت عائشہ کو گھریلو کام سکھاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب تشریف لائے نا باہر سے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں، تو جناب رسالت میں آپ نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اور شوہر جو ہے وہ عورت کا جھوٹا نہیں پی سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول دیکھیے کہ حضور جب تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں، فرمانے لگے کہ عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لیجئے، انہوں نے پانی چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا، حضور پینے لگے تو فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہاں لگے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ اپنے ہونٹ لگا کر کے پانی پیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایک آدمی 400 500 عورتوں سے شادی کرتا تھا۔ عورتوں کو تو اس بات پہ مچل جانا چاہیے کہ رسول اللہ نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ عورتوں کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ جو مرد 400 عورتوں سے شادی کرتا تھا رسول اللہ نے ان 400 سے گھٹا کر کے 4 پہ لے آئے ہیں، اور 4 شادیاں بھی ایک آدمی تب کرے گا جب وہ ایک عورت کا حق اور ایک عورت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اگر ایک عورت کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا تو دوسری بھی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عزتیں عطا فرمائی ہیں، حضور نے تو اتنی عزتیں عطا فرمائی کہ اگر بیٹی ہے تو اس کا وجود رحمت ہے، اور اگر بہن ہے تو یہ بھائیوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو عورت کے تو ہر کیریکٹر کو عزت عطا فرمائی رسول اللہ نے، اس لیے دن رات عورتوں کو خاص طور سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ عورت کے وجود کو عزت ملی رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو اسی نبی نے فرمایا، اور نہ صرف فرمایا کہ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں آدمی کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا تھا کتنی بیویاں ہیں، خرید کر کے لاتے تھے لوگ مارکیٹ سے، عورتیں جیسے جانور اور گائے خریدی جاتی ہیں ایسے بیچی جاتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو اس زمانے میں عزت دے رہے ہیں جب عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے، اور حضرت عائشہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہاں ہونٹ لگا کر کے پانی پیے تھے؟ وہیں ہونٹ لگا کر کے رسول اللہ نے پانی پیا۔ اور اگر شوہر اتنا ادب اور اتنی عزت کرنے والا ہو، اتنا احترام کرنے والا ہو، اتنا پیار دینے والا ہو اور اتنا خیال رکھنے والا ہو تو عورت کو بغیر شوہر کے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ تو جب تک رشتوں میں یہ احترام اور یہ عزت نہیں پیدا ہو جاتی تب تک ہمارے رشتے کامیاب رشتے نہیں بن سکتے، تب تک ہماری شادیاں کامیاب شادیاں نہیں بن سکتی۔ یہاں تو کسی نے یہ بتا دیا کہ بھائی آپ عورت سے مشورہ نہیں لے سکتے، وہ ناقص العقل ہوتی ہے، اس کی آدھی عقل ہوتی ہے۔ اب وہ باپ ساری زندگی یہ تانے دے رہا ہے تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے بے وقوف میری قسمت میں لکھ گئی ہو۔ ویسے ہی عورت بھی اپنے شوہر کو یہ کہہ رہی ہے میں کتنی بد نصیب ہوں۔ تو یہ تانے ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت ہے اپنی بیوی سے مشورے کرنا۔
حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ کی ایک بیوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، بڑے خاص موقع پر ان سے مشورہ کیا. حضرت ام سلمہ نے جو مشورہ دیا، رسول اللہ نے اس مشورے پر عمل بھی کیا، اور پھر جب حضور نے عمل کیا اور پھر اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ساری دنیا میں آپ کاروبار کی بات کر رہے ہیں، ساری دنیا میں آپ ہر طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن بیوی سے مشورہ نہیں کرتے، بیوی سے وہی چند باتیں. تو اپنی بیویوں سے بات چیت کرنا، ان سے مشورہ کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. والدین کو بھی ان مشوروں میں شامل کریں، اور جب آپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو یہ رشتے اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں دونوں کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسٹریم لیول بتایا، ایک خاتون کو کمال کی بات بتا دی. حضور نے فرمایا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہارے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ اگر اس کی ناک سے پانی نکلے، ایکسٹریم لیول ہے. اور عورت کی فطرت بھی آپ دیکھیے کہ ذرا سی وہ گندگی دیکھے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. مردوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تولیہ اولیہ جو ہے نہا دھو کے بیڈ پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ایک عورت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ تولیہ گیلی جو ہے وہ صوفے پہ چلی جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر شوہر کی ناک سے پانی نکلے اور تم اس کو اپنی زبان سے صاف کرو، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ سمجھ رہے ہیں کیا انتہا حضور بتا رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی مثال حضور نے دی ہے کہ اگر شوہر کی ناک سے پانی نکلے اور تم اس کو اپنی زبان سے بھی صاف کرو تو شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ تم پھر بھی ادا نہیں کر سکتی. اب وہ خاتون آنکھیں پھاڑنے لگی، حیرت کرنے لگی. تو حضور نے فرمایا کہ تم اس پہ حیرت کر رہی ہو، اگر کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اس شریعت میں تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب سمجھے شوہر کا مقام و مرتبہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ایک عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو شوہر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر شوہر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. ایسے یہ خاتون حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیغام بھیجا، کہا یا رسول اللہ میرے والد بیمار ہو گئے. بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. وہ کہنے لگیں کہ میرے والد بیمار ہو گئے. انہوں نے ایک پیغام بھیجا، کیا میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ میرے شوہر یہاں نہیں ہیں. اور جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کہیں مت جانا. تو حضور نے ان کو فرمایا کہ نہیں، ان کے شوہر اگر باہر ہیں، ان کے والد اگر بیمار ہیں تو بہتر ہے کہ شوہر نے اگر منع کر دیا ہے تو وہ نہ جائے. جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ خاتون کہہ رہی ہے مجھے سنڈے کو گھر ہی جانا ہے، آدمی کہہ رہا ہے مجھے تو کام ہی بہت سارے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ بھائی اگر گنجائش ہے تو لے جائے، اس کو بھی اپنے والدین سے ملا دے، کیونکہ بچیاں ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں. ہم خود ہی تجربہ کرتے ہیں، ماں باپ سے لڑکے زیادہ پیار کرتے ہیں، لڑکیاں زیادہ پیار کرتی ہیں. کمپیریزن اگر ہم کریں تو ماں باپ کی بچے تو بڑے بدماش ہوتے ہیں، بچے تو مردہ میدان میں گھوم رہے ہیں پورا دن، دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بھی ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے، بیچتی ہے کسی کو. لیکن بچیوں کا معاملہ کیا ہے؟ بچیوں کو تو سارا دن ماں اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی ہے، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، یہ برتن دھو دو، یہ صفائی کر دو. تو یہ سب تو رہتا ہی ہے نا. تو بچیاں ماں باپ کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں. تو اگر وہ اپنے گھر جانے کی، اپنی والدین سے ملنے کی خواہش کر رہی ہیں تو شوہروں کو چاہیے کہ ان سے ملانے لے جائیں. زیادہ سے زیادہ گنجائش نکالیں کہ ایک وقت تو کم سے کم ایسا ہو، ایک دن ایسا ہو کہ وہ اپنے ماں باپ سے مل لیں. اب پھر کچھ دن بعد میں اور حالت بگڑ گئی والد صاحب کی حالت بگڑی تو پھر پیغام بھیجا انہوں نے. تو حضور نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ گھر نہ جاؤ اگر شوہر نے اجازت نہیں دی. آپ دیکھیے کہ حضور تو یہ بھی جان رہے ہیں نا کہ وہ باپ ہیں اس کے. لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری ہے، شوہر اگر گھر پہ نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دے رہا کسی وجہ سے، تو بغیر اس کی اجازت کے اپنا بیگ لے کے نہ نکلا جائے بھائی کو بلا کر کے. اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو، باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو بغیر اس کی شوہر کے اجازت کے اس کی دہلیز سے نہ لے کے جائیں. تو جب اس خاتون نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ اب میرے والد اور بھی بیمار ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے اگر شوہر نے اجازت نہیں دی. اب کیا ہوا کہ اس کے والد کا انتقال ہی ہو گیا. وہ جو خاتون تھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا.
اب پھر انہوں نے پیغام بھجوایا, کہا یا رسول اللہ میں زندگی میں تو نہیں مل سکی, اب ان کا انتقال ہو گیا تو کیا میں جنازے میں شامل ہو جاؤں, کیا میں ان کو اب دیکھ لوں. اب سوچئے کہ ایک بیٹی کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی کہ باپ کا سایہ چلا گیا. دوسری طرف شریعت ہے, بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں نکلنا ہے. شوہر نے منع کر دیا تھا, شوہر واپس پلٹ کے نہیں آیا, اب حضور کے پاس میں پیغام بھجوایا جا رہا. حضور اگر چاہتے اجازت دے دیتے, اور اگر حضور اجازت دے دیتے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا, لیکن رسول اللہ ساری دنیا کی خواتین کو یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. اگر وہ اجازت نہ دے تو نہیں نکلنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ شوہر کا, اگر تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے, شوہر نے اجازت نہ دی تو نہ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے. وہ خاتون نہیں گئی, لوگوں نے اس کے باپ کو دفن کر دیا. اللہ نے فرشتہ نازل کر دیا رسول اللہ کے پاس میں. وہ فرشتہ خوشخبری لے کر کے آیا, کہا یا رسول اللہ وہ عورت جو شریعت پہ چلی, جنہوں نے آپ کی بات کو مانا اور اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی, بغیر اجازت کے اپنے گھر سے نہیں گئی, اتنی مشکل کنڈیشن آئی, اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے اس کے باپ کو معاف کر دیا. اس عمل کی وجہ سے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی. تو اگر ایک عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا بڑا صلہ عطا فرماتا ہے. شکوے اکوے نہ کرے عورت. حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ شکوے کرتی ہیں. اور شکوے کیا ہوتے ہیں؟ تمہارے گھر پہ آئی ہوں, میں نے دیکھا کیا ہے. کہا صاحب ایک نیکلیس لے لیجئے, تو شوہر کہہ رہا ہے کچھ دن بعد میں لے لیجئے گا. کہا نہیں ہمیں تو ابھی لینا, فلاں شادی میں جانا ہے. اب وہ شوہر کہہ رہا بھائی مجبوری ہے, پیسہ ویسا نہیں ہے ہمارے پاس میں. اب عورت بھی اس پہ بضد ہو گئی ہے, ضد کرے ہی جا رہی ہے. اب پھر اس میں جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو پھر ناشکری تک بات پہنچتی ہے کہ ہم جب سے آئے ہیں تمہارے گھر میں دیکھا کیا ہے, ہمارے لیے اتنے اچھے رشتے تھے, شاندار رشتے تھے. تو جب یہ سب باتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر ناشکری کا ایک دور شروع ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ناشکری کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی. مردوں کے لیے کیا فرمایا حضور نے؟ حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ میں اچھا ہے. کیریکٹر سرٹیفکیٹ لیتے نا اسکول سے, کالج سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں اگر کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے کسی سے تو وہ تمہاری خاتون ہے جو یہ بتائے گی کہ تم کیسے ہو, تمہارا اخلاق کیسا ہے. تو تم میں جو سب سے زیادہ اچھا اپنی عورت کے ساتھ ہے وہ زیادہ خوش اخلاق ہے. آدمی مارکیٹ میں گھوم رہا ہے تو مسکرا رہا ہے, دوستوں سے مل رہا ہے تو مسکرا رہا ہے, لیکن جیسے ہی اپنی بیوی کے سامنے آیا تو اس کے اندر فرعون کی روح آ جاتی ہے اور وہ تاناشاہ بن جاتا ہے, وہ تغلق بن جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا, خیرکم لأہلہ, جو اپنی عورت کے ساتھ بہتر ہے وہ انسان سب سے زیادہ بہترین ہے. تو اگر آپ کو اچھا بننا ہے تو دنیا کی نظروں میں بنو نہ بنو, لیکن اپنی عورت کی نظر میں اچھا ضرور بنو. حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جو عورت کی نظر میں اچھا, عورت کے ساتھ اچھا, اور تم میں سب سے زیادہ بہتر میں ہوں. تو جب صحابہ کرام نے حضور کی بیوی حضرت عائشہ سے پوچھا, کہا اے ام المومنین یہ بتائیے حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کان خلقہ القرآن, رسول اللہ کا اخلاق تو قرآن ہے. بے شک, سبحان اللہ. یعنی پورا قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے.